ناظرین، مصر کی جانب سے ایک تجویز پیش کی جاتی ہے حماس کو، چھوڑ دو جنگ، ڈال دو ہتھیار۔ کیا فائدہ اس جنگ کا؟ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ لیکن حماس کی جانب سے دو ٹوک پیغام دیا گیا پوری دنیا کو کہ یہ جنگ جاری رہے گی فلسطینیوں کی آزادی تک، جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق خودداریت نہیں مل جاتا اور ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر دیا جاتا، اور جب تک اسرائیل کے وجود کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین، ایران کی جانب سے رشیا کے ساتھ بڑی ڈیولپمنٹس آئی ہے جس نے ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ اسرائیلی سرزمین پر اسرائیلی عوام نے ایک اور انوکھا احتجاج شروع کر دیا نیتنیاہو کے خلاف۔ سڑکوں پر عوام اس وقت موجود ہے۔ تفصیلات کیا ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں جاری اسرائیل اور حماس جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا، تاہم کوئی نمایاں پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ حماس نے اپنا موقف برقرار رکھتے ہوئے ایک بات واضح کر دی ہے کہ کسی بھی معاہدے کی بنیاد جنگ کا مکمل خاتمہ اور غزہ سے اسرائیلی انخلا ہونا چاہیے۔ ادھر اسرائیل کا موقف ہے کہ جب تک حماس کو مکمل شکست نہ دے دی جائے فوجی کارروائیاں جاری رہے گی۔ ناظرین، مصری حکومت نے نئی جنگ بندی تجویز پیش کی جس میں حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم حماس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور ایک حماس رہنما کے مطابق ہم صرف اس صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بند کرے اور فوجی انخلا کرے۔ ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اس چیز کو دور ہی رکھے تو ٹھیک ہے، آپ اس مطالبے کو دور ہی رکھے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مصر کی تجویز میں 45 دن کی عارضی جنگ بندی ناظرین شامل ہے، جس کے بدلے غزہ میں خوراک اور پناہ گاہوں کا سامان پہنچانے کی اجازت دی جائے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جنگ بندی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اسرائیل کی جارحیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اگر اسرائیل نے اپنی فوجیں یہاں سے نہ نکالی، اگر انہوں نے اپنی شکست نہ تسلیم کی، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ ہم سے ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ ارے ہم تو فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، ہم تو فلسطینیوں کے لیے ایک ریزسٹنس کا مرکز بن کر ابھرے ہیں، ہم تو فلسطینی عوام کو ان کی آزادی دلوانا چاہتے ہیں، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہتھیار ڈالیں گے تو وہ اسرائیلی ڈالیں گے، اگر یہاں سے کوئی نکلیں گے تو وہ اسرائیلی فوجی صہیونی فوجی نکلیں گے۔ ناظرین، دوسرا، یورپی یونین کی جانب سے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے 1 ارب تقریباً 60-70 کروڑ یورو، تقریباً 1 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالر کے 3 سالہ امدادی پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک خوشائند بات ہے، وہاں پر بھوک اور پیاس اور غربت سے سسکتے اور بلکتے بچوں کے لیے تازہ ہوا کا یہ جھونکا ہے، اور یہ اعلان فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ اور یورپی وزرائے خارجہ کے درمیان لگزمبرگ میں ہونے والی جو ملاقات تھی اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجلا جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امداد مغربی کنارے اور غزہ میں استحکام کے لیے دی جا رہی ہے تاکہ فلسطینی عوام کی ضروریات پوری کی جا سکے اور مستقبل میں فلسطینی اتھارٹی PA کو غزہ کی حکمرانی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ناظرین، یورپی یونین جو فلسطینیوں کی سب سے بڑی بین الاقوامی مددگار ہیں، اس نے یہ بتایا کہ اس پیکج میں 62 کروڑ یورو کی براہ راست گرانٹ جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کو دے دی جائے گی، PA کو دی جائے گی، جس سے مالیاتی استحکام، جمہوری حکمرانی، نجی شعبے کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کو جو ہے وہ ایک فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو 57 کروڑ 60 لاکھ یورو کی گرانٹ ہے وہ غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اقتصادی بحالی کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے مختص کی گئی ہے، جبکہ مزید 40 کروڑ یورو کے قرضے یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ امدادی پیکج 2021 سے 2024 کے درمیان دیے گئے 1 ارب 36 کروڑ یورو کے پچھلے پلان کا تسلسل ہے، اور ویانا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر میں تعینات ایران اور روس کے نمائندوں نے دونوں ملکوں کے درمیان روایتی قریبی سفارتی شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا باعث ان کے لیے یہ ملاقات بن چکی ہے۔ یہ مذاکرات اور یہ معاملات جو ایران اور روس کے درمیان چل رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، روسی مندوب میخائیل اولینوف نے ایکس پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ ویانا میں ایران کے ایک نئے مستقبل کے نمائندے رضا نجفی
نجفی سے ملاقات ہوئی جس میں ہم نے اپنے سفارتی مشنز کے درمیان روایتی قریبی تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے ایران اور روس کے درمیان مختلف معاملات پر، خاص طور پر جوہری امور اور ویانا میں جاری سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر جاری مضبوط تعلقات اور ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ وہی جوہری منصوبے، وہی جوہری پلانز جن کے اوپر جو ہے مسلسل پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی مذاکرات پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی ان کے اوپر پابندیاں لگا رہی ہے، کبھی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے پر تلی ہوئی ہے امریکہ۔ یہ وہی جوہری پروگرام ہے جس کے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان یہ پلاننگز جو ہے یہ جاری رہیں گی، اس کو ہم مزید مضبوط کریں گے۔ اور ناظرین، اس موقع پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ جو ہے انہوں نے بھی رضا نجفی جو ہے ان کی آمد کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایران کے سفیر رضا نجفی کو ان کے اسناد کی پیشکش کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پر جب میں اسی ہفتے کے آخر میں تہران کا دورہ کرنے والا ہوں، مطلب تہران کا دورہ بھی کیا جائے گا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے۔ اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایران اور عالمی ایجنسی کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون اس وقت بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، اب ٹینشن تو کریٹ ہو چکی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، عالمی توانائی ایجنسی جو ہے ایٹمی توانائی ایجنسی اس کی جانب سے دورے کا بھی اعلان کر دیا گیا، تہران کا دورہ ہوگا۔ اب اس تمام تر صورتحال میں امریکہ کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ کہیں ایران ایٹمی ملک نہ بن جائے، ان کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہ آ جائے، جو کہ ایران کے ایکشن سے، ایران کی پلاننگ سے، ایران کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی حد تک قریب ہے اس چیز کو عبور کرنے میں اور ایٹمی قوت بننے میں۔ ناظرین، اسرائیل کے مرکزی شہر رہوت میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر ایک مظاہرین نے وزیر ماحولیات عیدید سلمان کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا احتجاج کیا اور ایک نئے انداز میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سڑک پر ناظرین ایک خمیری روٹی جو ہے وہ لکھی اور پیغام لکھا ایک سڑک پر کہ روٹیاں رکھ کر ایک پیغام جو ہے وہ تحریر جاری کیا، ایک روٹی۔ یہ علامتی احتجاج جو ہے یہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے حوالے سے تھا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد کے داخلے پر پابندی کے باعث خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو کھانے کے لیے روزانہ صرف ایک روٹی ملنے کی اطلاعات ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ حماس کی جانب سے تو یرغمالیوں کا بڑا ان کا خیال رکھا جا رہا تھا، اور جس طریقے سے ان کو رہا کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف فلسطینیوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا اور دوسری جانب فلسطینیوں نے کس طریقے سے اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا اور کس طریقے سے ان کو سرٹیفکیٹس دیے اور کس طریقے سے ان کو رخصت کیا۔ پوری دنیا کے سامنے یہ ایک عملی نمونہ بن چکا تھا کہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جنگ کے اندر قید کیے جانے والے سولجرز کو یا پھر یرغمالیوں کو یا پھر شہریوں کو۔ ناظرین، یہ احتجاج کی اگر بات کی جائے تو ایسے وقت میں سامنے ہے جب یہودیوں کا مذہبی تہوار آنے والا ہے، عید فصح یا پھر اس کو کہتے ہیں، وہ جاری ہے، جس دوران پاس اوور یہودیوں کے لیے خمیری روٹی کھانا جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے۔ تو اسی خمیری روٹی سے پھر انہوں نے احتجاج کیا، سڑک پر وہ رکھی ہیں۔ اور ناظرین، اگر بات کی جائے رسپانس کیا آیا ہے اس احتجاج کا، تو انتہائی دائیں بازو کے جو سیاستدان اور حکمران ہیں ان کے ایک رکن نے سوشل میڈیا پر احتجاجیوں کو جو ہے ایک پیغام دیا اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نے قرار دیا کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ مطلب اب آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ انہیں گھٹیا لوگ کہیں گے، وہ اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ انہیں کیا گھٹیا لوگ کہیں گے؟ اور ناظرین، وہ الفاظ جو لکھے ہوئے تھے تصویر کے ساتھ لکھا تھا، یرغمالیوں کے لیے نہیں، نہ جمہوریت کے لیے، نہ ہی سیاست کے لیے ہیں، یہ بس گھٹیا لوگوں کا عمل ہے جن میں ذرا بھی انسانیت، یہودیت اور تہذیب موجود نہیں ہے۔ مطلب اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اپنی عوام جب احتجاج کرتی ہے اور جب ان کے گھٹیا عزائم کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایسے گھٹیا اور ناپاک لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ زہر اگلنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسرائیلی معاشرے میں ناظرین جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے حامی افراد اور حکومتی وزراء کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بعض مواقع پر اسرائیلی وزراء یرغمالیوں کے اہل خانہ پر بھی سخت تنقید کر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے تھے، نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور نیتن یاہو کے اقدامات کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نیتن یاہو ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہی جارحیت، وہی بزدلانہ کا رویہ اور وہی معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آواز اٹھائی بھی جاتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے، عملی اقدام کرنے والا کوئی نہیں۔ آخر کب تک یہ ہوگا؟ فلسطینی آپ کی اور ہماری مدد کو منتظر ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
کیا کوئی اقدامات ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے؟ امت مسلمہ آخر کب ایک پیج پر آئے گی؟ ہر جگہ پر احتجاج ہونے ہیں، بنگلہ دیش میں احتجاج ہوئے، پاکستان میں احتجاج ہوئے، لیکن عملی اقدام کب ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔